وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع چل رہا ہے، اور اب جنات کے حوالے سے ایک واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں نخلہ کے مقام پر فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے۔ اس موقع پر جنات کی ایک جماعت وہاں آئی اور اس نے قرآن کو سنا۔ اس کا ذکر ہے جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ گویا مشرکین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو تم انسان ہو، اشرف المخلوقات بنائے گئے، اور اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہو، اور اب جنات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا تھا، قرآن کی چند آیات انہوں نے سنی اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ یہ ذکر قرآن اس مقام پر کر رہا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے جنات کی جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا، وہ غور سے قرآن کو سنتے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، بس جب وہ ان کے پاس حاضر ہوئے، قَالُوا أَنصِتُوا، تو کہا انہوں نے کہ خاموش ہو جاؤ، ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ، بس جب نماز وہ قرآن کا پڑھنا مکمل ہو گیا، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے خبردار کرتے ہوئے۔ اب پہلی بات، جنات نے توجہ سے قرآن کو سنا اور ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ تاکہ توجہ سے سن سکو۔ یہی قرآن حکیم کی تلاوت کے سننے کا ادب ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں ہمیں کہا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جنات نے بھی ان آداب کا خیال رکھا، اور قرآن کا بیان یہ کہ جب وہ تلاوت مکمل ہو گئی قرآن حکیم کی، تو وہ لوٹے اس حال میں اپنی قوم کی طرف کہ وہ خبردار کرنے والے تھے۔ آگے قرآن ان کے الفاظ نقل کر رہا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، بے شک ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب اپنے سے پہلے والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، حق کی طرف ہدایت کرتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنات صاحب ایمان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو سن چکے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک اور کلام اللہ نے نازل فرمایا جو پچھلی کتاب انہیں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی پکار پر لبیک کہو، اسے قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں میں سے تمہیں بخش دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے پکارنے والے کی، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اس اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی حمایتی نہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب یہ ہے جو قرآن نے کہا اس مقام پر کہ یہ جنات تھے، قرآن کی چند آیات سنی ہے انہوں نے نماز فجر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، لیکن عالم یہ ہے کہ قرآن کے داعی بن گئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، قبول کر لو اس داعی حق کی دعوت کو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اگر انکار کرو گے تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، عذاب سے دوچار کرے گا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اللہ کی کتاب ہمارے سامنے موجود، ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں،
کسی درجے میں سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہم کتنا تاثر لیتے ہیں اس کتاب سے, ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے. یہاں چند آیات سنی ہیں جنات نے تو قرآن کے داعی بن گئے. امت کے لوگوں کو سوچنا چاہیے, پورا قرآن ہم سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, موجود ہے ہمارے پاس, ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو تھامنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو تبدیل فرمائے اور ہمیں اپنی اطاعت کا پابند بنا دے. اولم یروا, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن, کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا, ولم یعی بخلقہن, اور وہ ان کی تخلیق سے تھکا نہیں. یہ اصل میں بائبل میں بھی الزامات ہیں اور یہودیوں نے بھی کچھ الزامات لگائے. مثال کے طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف ایکسوڈس, کتاب خروج, اس کا چیپٹر نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 21 ہے. وہاں یہ ذکر ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن آرام کیا, معاذ اللہ. اسی طرح بائبل کا جس وقت اسٹینڈرڈ ورژن ہے, کنگس جیمس ورژن, اس میں بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ولم یعی بخلقہن, اور اللہ ان کی تخلیق سے تھکا نہیں. بقادر, وہ تو قادر ہے, علی ان یحیی الموتى, کہ مردوں کو زندگی عطا فرما دے. بلا, کیوں نہیں, انہ علی کل شیء قدیر, بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, اور جس دن کفر کرنے والے آگ پر پیش کیے جائیں گے, پوچھا جائے گا ان سے, أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ, کیا یہ حق نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا, وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس تم عذاب چکھو اس بنا پر کہ تم انکار کیا کرتے تھے. فاصبر, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے, کما صبر اولو العزم من الرسل, جیسے عالی ہمت رسولوں نے صبر کیا. ولا تستعجل لهم, اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجیے. گزشتہ رسولوں پر بھی یہ حالات آئے, انہوں نے بھی دین کے راستے میں آنے والے مشکلات کو پوری عظمت کے ساتھ برداشت کیا. اے نبی آپ بھی برداشت کیجئے. کأنہم یوم یرون ما یوعدون, گویا جس دن وہ دیکھیں گے, یعنی عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار, تو انہیں کچھ ایسا ہی معلوم ہوگا کہ دنیا میں وہ صرف ایک دن کی ایک گھڑی ٹھہرے رہے ہیں. جس دنیا کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا رکھے تھے, جب قیامت میں آنکھ کھلے گی تو دن کی ایک گھڑی جتنا وقت محسوس ہوگا کہ یہ بسر کیا ہم نے. بلاغ, یہ قرآن پہنچا دیا جانا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, بس ہلاک نہیں ہوں گے مگر نافرمان لوگ. اللہ تعالیٰ اس ہلاکت سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی کتاب کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. اب سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو رہا ہے. اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے سورۃ القتال. نوٹ فرمائیے کہ اب 13 مکی صورتوں کے بعد 3 مدنی صورتیں آ رہی ہیں. قرآن حکیم میں مکی مدنی صورتوں کی جو گروپ بعض اہل علم نے متعین کیے, اس کے اعتبار سے اب یہ 5واں گروپ چل رہا ہے, جس میں 13 مکی صورتیں ہم نے پڑھی, سورہ سبا سے لے کے سورۃ الاحقاف تک. اب 3 مدنی صورتیں آ رہی ہیں, سورہ محمد, سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات. گویا اس گروپ میں 3 مدنی صورتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے, اور گویا کہ کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ میں بھی اشارے تھے قتال کے حوالے سے, اس میں مزید تاکید پیدا کر دی گئی اس سورہ مبارکہ کے نزول کے ذریعے سے, اور بدر سے پہلے قتال کے مراحل کے لیے اہل ایمان کو تیار کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں, اور منافقین کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں. ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں پہلا معرکہ جو ہوا اسلام و کفر کا, یعنی غزوہ بدر, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی, اور اس کے بعد سورہ الفتح آئے گی جو آخری فتح تھی, یعنی سب سے بڑی فتح فتح مکہ. اس سے پہلے سورۃ الفتح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یہ دونوں صورتوں کے اندر مشابہت ہے کہ پہلے معرکے سے پہلے, بدر سے پہلے سورہ محمد کا نزول صلی اللہ علیہ وسلم, اور بڑی فتح فتح مکہ سے پہلے سورۃ الفتح کا نزول ہے جو اس کے بعد انشاءاللہ آئے گی. پہلے رکوع میں مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بات نقل کی ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, اللہ کی مدد اہل ایمان کو حاصل ہوگی, اس کا ایک طریقہ حاصل کیے جانے کا بیان کیا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وعید بھی عذاب کی بیان فرمائی ہے.
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وصدوا، اس کے دونوں تراجم ممکن ہیں، خود رکنا اور دوسروں کو روکنا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود بھی اللہ کے دین کو ناپسند کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین کے راستے سے روکنے کی کوشش کی۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو بھی روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ اس پر ایمان لائے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہو الحق من ربہم، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان لوگوں سے ان کی برائیاں دور فرما دیں، واصلح بالہم، اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ مدینے میں یہود بھی آباد تھے، تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ محض پچھلی کتاب تورات پر ایمان کافی نہیں ہے اب تمہارے لیے، آخری کلام قرآن پر اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں، ان کے احوال بیان فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد قتال کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا کی جا رہی ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، بس جب اے مسلمانوں تم کافروں کے مقابل ہو جاؤ، جنگ کا میدان ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب ان کی خوب خو ریزی کر چکو، اچھی طرح ان کی کمر توڑ دی جائے تو ان کی قید مضبوط کرو، یعنی اس کے بعد پھر تم رسیوں سے باندھ سکتے ہو، قیدی بنا سکتے ہو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، بس اس کے بعد یہ احسان کرو یا معاوضہ لے کر چھوڑ دو، فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ حَتَّى تَدْعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ مراد یہ کہ اچھی طرح ان کی گردنیں اڑاؤ، جب بھرپور طور پر یہ وار کا سلسلہ مکمل ہو جائے، ان کی طاقت پوری طرح ختم ہو جائے، اس کے بعد اجازت ہے کہ تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو۔ سورہ الانفال آیت نمبر 67 میں ایک ذکر آیا تھا اس حوالے سے کہ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مشرکین جب مارے گئے تو اس کے بعد مشرکین میں سے بعض کو قید کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تنبیہ آئی تھی کہ اتنی جلدی قیدی نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنی نرمی کی وجہ سے بھی اور اس آیت مبارکہ سے استفادہ کرتے ہوئے قید کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ حَتَّى تَدْعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، وہ وار کا جو سلسلہ ہے وہ پورا ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹل سمجھا، معرکہ سمجھا، آپ کے دل میں شفقت اور نرمی بہت زیادہ تھی۔ تو بدر کے مارکے کو آپ نے سمجھا کہ اب ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بنانے کی اجازت دے دی تھی۔ تو اس آیت مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفادہ کیا تھا، اور یہ ذکر آ چکا ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 67 میں۔ ذالک، یہ ہے حکم اللہ کا، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے ضرور انتقام لیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے۔ اللہ قادر ہے کہ ان سارے مخالفین کو ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بھی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بعض لوگوں کو شہادت کا رتبہ مل جائے، وہ چاہتا ہے کہ ان حالات کے ذریعے سے اہل ایمان کی تربیت ہو، وہ چاہتا ہے کہ ان حالات کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یعنی شہید کر دیے گئے، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ جلد انہیں ہدایت عطا فرمائے گا اور ان کے حال کو سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اس نے ان کی پہچان کرا دی ہے انہیں، یعنی جنت کی پہچان کرا دی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتیں بیان فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی بخاری شریف کی حدیث میں کہ ایک جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو اپنے گھر کو جو کہ جنت میں ہوگا کہیں زیادہ جانتا ہوگا اس گھر کے مقابلے میں جو دنیا میں اس کو دیا گیا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے، اس جنت میں اللہ اہل ایمان کو داخل فرمائے گا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن حکیم کی، اللہ کی اس سنت کے حوالے سے کہ اگر اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کے لیے محنت کریں تو اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ دنیا کے معاملات اسباب کے تحت چلتے ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کو دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اسباب کے تحت اہل ایمان کو دین کے لیے جد و جہد کرنی ہے، دین غالب اللہ ہی کرے گا، کل طاقت اس کے پاس، لیکن عالم اسباب میں وہ اہل ایمان کو کہتے ہیں کہ یہ کام اگر تم کر رہے ہو تو گویا تم میری مدد کر رہے ہو۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ اہل ایمان کو دے رہا ہے۔ تو اللہ کی مدد ہے اس کے دین کے لیے محنت کرنا، جد و جہد کرنا۔ یہ تفصیل آئی ہے سورہ الصف آیت نمبر 14 میں، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، تو ان کے جو حواریین ساتھی تھے انہوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو رسول کی مدد اللہ کی مدد ہے، اور رسول کی مدد ہے دین کے کام میں، دین کی جد و جہد میں۔ تو فرمایا گیا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو اللہ مضبوطی عطا فرما دے گا۔ آج ہم طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم ہو رہا ہے، مسلمان اس کا نشانہ ہے۔ بنیادی وجہ یہ کہ آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی جد و جہد میں لگ جائیں تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور جب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی تو کوئی ہمارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکے گا۔ قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 160، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے کھینچ لے تو بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ یہ آیت ہے ہمارے مسائل کا حل۔ آج ہم اللہ کے دین کو تھام لیں، اس کی دین کی جد و جہد میں لگ جائیں، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ اپنے دین کی جد و جہد میں ہمیں بھی اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فتعسا لہم واضل اعمالہم، تو ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ نے جو نازل کیا ان لوگوں نے اسے ناپسند کیا، قرآن کو ناپسند کیا ایسے لوگوں نے، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے انہی کی مانند سزا ہوگی۔ اب جو مخالفین ہیں وہ بھی کان کھول کر سن لیں، جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے گا وہ برباد کر دیا جائے گا۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ایک طرف مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مخالفین کسی بھی دور کے ہوں کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے وہ بچے نہیں۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لائے، وان الکافرین لا مولی لہم، اور کفر کرنے والوں کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے، ان کی پشت پناہی پر کوئی نہیں۔ اہل ایمان کے لیے موٹیویشن ہے، ترغیب ہے کہ ان کی پشت پناہی پر اللہ ہے، انہیں آگے بڑھ کر اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع آ رہا ہے، اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور نیک اور برے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یتمتعون ویأکلون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ جانور بھی کھاتے پیتے لیکن ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور ان سے کوئی حساب کتاب کا معاملہ نہیں۔ انسان بھی اگر نرا حیوان بن جائے اور اسی حیوانی سطح پر زندگی بسر کرے کہ کھائے پیے اور دنیا ہی میں مگن رہے، تو گویا اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا۔
تو یہ جانوروں کا معاملہ ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی اصول یا کوئی نسب العین نہیں ہوتا. انسان کو اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا کہ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون، اور کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وکأی من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک، اور بہت سی بستیاں ہیں وہ بہت ہی سخت تھیں قوت میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بستی سے، جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تھا. اہلکناہم، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا. فلا ناصر لہم، تو ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوا. مراد ہے جب وہ لوگ جو گزشتہ تھے ہلاک کر دیے گئے تو یہ لوگ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، بس کیا جو کوئی اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جسے اس کے عمل کی برائی آراستہ کر کے دکھا دی گئی. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. یہ شخص روشنی پر ہے، ہدایت پر ہے، اس کی زندگی کا رخ بھی درست ہے، کردار بھی عمدہ ہے، اور دوسرا اندھیرے کے اندر ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے، کردار بھی عمدہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب آگے اب نتائج کا ذکر آ رہا ہے آخرت کے حوالے سے. مثل الجنت التی وعید المتقون، جنت کی کیفیت جس کا وعدہ تقوی اختیار کرنے والوں سے کیا گیا وہ ایسی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں نہریں ہیں اس پانی کی جس میں بدبو نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ فریش رہے گا، صاف شفاف رہے گا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہیں دودھ کی جن کا ذائقہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے، وہ بھی ہمیشہ فریش رہے گا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوں گی، اس سے نہ کوئی چکر آئیں گے، نہ سر میں درد ہوگا، نہ انسان اول فول کہے گا، بلکہ بالکل پاکیزہ شراب دی جائے گی. وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں صاف کیے ہوئے شہد کی. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی بخشش بھی ہے. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، دکھانے کے لیے لوگوں کو. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو وہ اہل علم سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا. یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتے تھے، توجہ سے سنتے نہیں تھے، باہر نکلتے تھے تو دیگر مخلص صحابہ کرام سے پوچھتے تھے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. تو ان کی اس روش کا بیان اس مقام پر ہوا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اب یہ بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن حکیم کی. اور جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی اور انہیں ان کا تقوی بھی عطا فرمایا. یعنی بندہ پہلا قدم خود لے تو اللہ اسے تھام لیتا ہے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. جیسے ایک بچہ جو سال بھر کا ہو جائے وہ چلنا شروع کرتا ہے، چل نہیں پاتا، لڑک جاتا ہے، تو اس کے والدین اس کو تھام لیتے ہیں اور انگلی پکڑ پکڑ کے اسے چلانا سکھاتے ہیں. یہی معاملہ بندے کا ہے کہ بندہ ایک اسٹیپ آگے لے تو اللہ اسے تھامتا ہے اور ہدایت پر ہدایت عطا فرماتا ہے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور انہیں ان کا تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ نے ان کو یہ جذبہ عطا فرما دیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جائیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، بس کیا وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ ان پر اچانک آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو اس کی علامات تو آ چکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، بعثت انا والساعة كهاتین، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ایک ساتھ ساتھ. تو آپ کا تشریف لے آنا ہی آخری رسول کی حیثیت میں قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہے. فقد جاء اشراطها، تو اس کی علامات تو آ چکی ہیں. فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم، تو جب وہ ان کے پاس آ جائے گی تو انہیں نصیحت قبول کرنا کہاں فائدہ دے گا. فعلم، بس جان لیجئے، انہ لا الہ الا ہو،
کہ بے شک اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خطاؤں کے لیے بخشش مانگیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ جانتا ہے لوگوں تمہارے چلنے پھرنے کو بھی اور تمہارے رہنے سہنے کے مقام کو بھی، تم عارضی طور پر کہاں ہوتے ہو، تمہارا مستقل ٹھکانہ کہاں ہے، اللہ خوب واقف ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں منافقین کے فرار اختیار کرنے کا ذکر ہے اور عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نہیں اتار دی گئی۔ یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف۔ منافقین بھی کیونکہ قانونی طور پر مسلمان ہوتے تھے، اس لیے خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں ہی ہوتا ہے قرآن حکیم میں، لیکن قرآن حکیم کا اسلوب بتا دیا کرتا ہے کہ یہ خطاب منافقین سے ہو رہا ہے جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کر دی گئی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب قتال کے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی سورت ہی نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا آگے تبصرہ ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، تو جب کوئی صاف معانی والی واضح سورت اتاری جاتی ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال یعنی جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق کی بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ اس شخص کا دیکھنا کہ جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو موت کی، گویا ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ اور اسی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل غزوہ بدر سے پہلے سورۃ البقرہ کا نزول ہو چکا، اس میں قتال کی آیات آ چکی ہیں۔ یہ خامخواہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں صرف جان چھڑانے کے لیے اور قتال کے مراحل سے فرار اختیار کرنے کے لیے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے۔ طاعۃ وقول معروف، اطاعت کرنا اور عمدہ بات کہنا یہ پسندیدہ اور مطلوب ہے، جیسے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہوں نے کہا۔ سورہ البقرہ آیت 285 میں الفاظ آ چکے، فقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، تو تم بھی سن چکے ہو۔ سورۃ البقرہ میں ذکر آ چکا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں روانہ فرمائی تھیں، دستے روانہ فرمائے تھے مشرکین کے راستوں کو بلاک کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کا آغاز کر چکے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ بات کو مانتے اور اطاعت کرتے، لیکن یہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ طاعت وقول معروف، اطاعت کرنا اور عمدہ بات کہنا یہ مطلوب ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب کام پختہ ہو جاتا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب یہ جہاد کے مراحل میں قتال کا مرحلہ آ گیا ہے، تو اگر یہ واقعتاً سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں تو ضرور نکلیں، ضرور اللہ کے دین کی خاطر نکلیں اور محنت کریں، تیاری کریں اس کے لیے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، سو تم سے بعید نہیں تھی کہ اگر تم لوگ حاکم بن جاتے تو تم فساد مچاتے زمین میں اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالتے۔ ایک طرف تو یہ منافقین کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں کہیں حکومت آ جائے تو یہ تو فساد ہی مچائیں گے زمین میں، اور دوسری طرف اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کی تربیت ضروری ہے، ابھی نئے نئے لوگ اس اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، تربیت کے بغیر کوئی اقدام کر لینا یہ مناسب نہیں ہوگا، اس لیے ابھی تربیت کے مراحل سے گزرنا ضروری ہے، ورنہ بغیر تربیت کے اگر اقتدار مل گیا، حکومت مل گئی، تو امکان ہے کہ فساد ہو جائے زمین کے اندر۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، فاصمہم واعمی ابصارہم، پھر اللہ نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یعنی اس نفاق کی بنیادی وجہ ہے کہ دل میں ایمان موجود نہیں، اور وہ ایمان ملتا ہے قرآن کے ذریعے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب اللہ کے نیک بندوں کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو ان منافقین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر دلوں کے اندر ایمان کی کمی ہے تو قرآن پر غور و فکر کرو۔ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، قرآن سے ایمان حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کی دعوت دی جا رہی ہے ان کو۔ معلوم ہوا
کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہی انسان دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے، اور اس ایمان کے حصول کی جو اولین سورس ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں حقیقی ایمان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، بے شک جو لوگ اپنی پیٹھ پھیر کر پلٹ گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے آراستہ کر کے دکھا دیا، ان کی برائیوں کو شیطان نے بڑا مزین کر دیا ان کے لیے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں امیدیں دلائیں شیطان نے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا، اشارہ یہود کی طرف ہے۔ یہ منافقین تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے مدینے کے یہودیوں سے، اور ان کو اپنی وفاداری کی امیدیں دلایا کرتے تھے، وعدے دیا کرتے تھے۔ تو ناپسند کرنے والے اللہ کے کلام کو یہود ہیں، ان سے یہ منافقین کہتے تھے سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، ہم ان قریب تمہارا کہنا مان لیں گے بعض باتوں میں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو بس کیا حال ہوگا، یا فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، مارتے ہوں گے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ منافقین کا بیان کہ انہوں نے یہود کو پسند کیا، ان کی پیروی کی اور اللہ کی ناراضگی کو مول لیا، اللہ کی رضا کو پسند نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع فرما دیا۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع آ رہا ہے، اس میں منافقین کے طرز عمل پر نکیر کی گئی ہے اور دنیا کی محبت کی نفی کی گئی ہے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق کی بیماری، انہوں نے گمان کر لیا ہے اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے کینوں کو ظاہر نہیں فرمائے گا، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی ان پر؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور انہیں ان کے طرز کلام سے پہچان لیں گے۔ اس لیے کہ جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ باتیں کم کرتا ہے، عمل زیادہ کرتا ہے، اور جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں وہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو اے نبی آپ ان کو ان کے طرز عمل سے ہی پہچان لیں گے، ان کی گفتگو سے پہچان لیں گے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے۔ یہ آزمائشیں ضرور آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت 155 میں کہ آزمائشیں ضرور آئیں گی، اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 214 میں کہ آزمائشوں سے گزرے بغیر جنت کا تصور نہ کرو، جنت کی طرف جانا ہے تو ان مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کریں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ جب کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، لن يضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، وسیحبط اعمالهم، اور جلد اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو یہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کوئی عمل بھی انسان کر رہا ہو، نیکی ہی کیوں نہ ہو، یہ دیکھنا لازمی ہے کہ اللہ کا حکم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، ثم ماتوا وهم کفار، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لهم، بس اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ فلا تہنوا،
بس اے مسلمانوں تم سستی نہ کرو، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ اور تم خود صلح کی طرف نہ بلاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی غالب رہو گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اور ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ اب یہاں مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، جس میں موٹیویٹ کیا گیا اہل ایمان کو، تو کہا تم کمزوری نہ دکھاؤ اور خود جھک کر صلح نہ کرو۔ صلح بھی پسندیدہ ہے ہمارے دین میں، لیکن ایسی صلح نہیں کہ دشمن تمہیں بڑا ہی کمزور سمجھ کے یہ محسوس کرے کہ ہم ان کے اوپر غالب آ گئے ہیں۔ ایسی صلح نہ کرو اور اللہ پر بلیو رکھو، اللہ پر یقین رکھو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم غالب رہو گے۔ لیکن قرآن نے کہا ہے سورہ آل عمران آیت 139 میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور تم غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو گے، ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہو تو غالب رہو گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اور اس کے بعد اللہ ہمیں اپنے دین کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ معکم اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یہ گزر جائے گی، عارضی زندگی ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم اللہ تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا، ولا یسألکم اموالکم اور تم سے تمہارے تمام مال طلب نہیں کرے گا۔ کچھ کا وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے راستے میں لگاؤ، اس کے دین کے لیے لگاؤ، سب کا نہیں۔ ان یسألکموہا فیحفکم اگر وہ تم سے تمہارے سارے مال طلب کر لے اور اصرار کرے تبخلوا تو تم بخل کرو گے، کنجوسی کرو گے، سب کا مطالبہ نہیں کیا اس نے۔ ویخرج ادغان ظاہر فرما دے گا تمہاری کھوٹ کو، جو کچھ تمہارے دلوں میں کوئی کینہ ہوگا، کوئی کھوٹ ہوگی، اللہ اس کو ظاہر فرما دے گا۔ تو اس مال کے مطالبات کے ذریعے سے بھی اللہ آزمائش کرتا ہے کہ آیا اس بندے کے دل میں اللہ اور اس کے دین کی محبت ہے یا یہ مال کو محبوب بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ یہ تم ہی تو ہو کہ تمہیں پکارا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ پھر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کنجوسی کرتا ہے، وَمَنْ يَبْخَلْ اور جو کنجوسی کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کنجوسی کرتا ہے، اس کا وبال اسی پر جائے گا۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اور اللہ بے نیاز ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اور تم فقیر ہو، تم محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم روگردانی کرو گے، تم پیٹ پھیرو گے، یستبدل قوما غیرکم اللہ تمہاری جگہ بدل کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اب یہ منافقین کے حوالے سے بھی بڑا سخت کلام آ گیا اللہ کی طرف سے، تم قبول نہیں کرو گے اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے قبول فرما لیا، اور انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جنگ بھی کی، محنت کی اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ۔ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، محتاج تو انسان ہے۔ ہاں انسان یہ دیکھے کہ کیا وہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، کہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرے اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے، جن کو اللہ کہتا ہے کہ تم جب دین کا کام کرو گے تو گویا تم میری مدد کر رہے ہو۔ تو اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم یہ کام کریں تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں اور اس کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا اب سورۃ الفتح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا اور 1400 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو ایک مقام پر مشرکین نے روک لیا اہل ایمان کو، حدیبیہ کا مقام تھا، اور وہاں پہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک صلح ہوئی۔ صلح اس معنی میں کہ مشرکین نے مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر لیا اور یہ طے ہوا کہ 10 سال تک امن رہے گا، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ مسلمان اس سال چلے جائیں سن 6 ہجری میں، اگلے سال آئیں اور عمرہ ادا کر لیں۔ ہاں 2 شرائط ایسی تھی کہ جو مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مدینے سے کوئی مسلمان مکے آ جائے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن مکے سے کوئی اگر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا مدینے میں تو آپ واپس کریں گے۔ تو بظاہر بڑی دب کر یہ صلح تھی۔ بعض صحابہ کرام جن میں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے، کہا کہ اللہ کے رسول اتنی دب کر صلح کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے
اور اسی صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں فتح مبین قرار دیا۔ 1.5 برس تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور میں مدینے سے باہر کے دیگر علاقوں کے اندر خطوط روانہ کیے، وفود روانہ کیے، اور بہت بڑے لیول پر مسلمانوں کو اپنی دعوت کو عام کرنے کا موقع ملا۔ 1400 صحابہ تھے سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ 10,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اتنی تیزی کے ساتھ قبول اسلام میں اضافہ ہوا۔ یہ برکات تھیں اس صلح حدیبیہ کی جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ اس فتح مبین کا ذکر ہے، اللہ کی مدد آنے کا ذکر بھی ہے، اور بیعت رضوان ہوئی تھی اس کا ذکر بھی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ وہ جائیں اور مشرکین سے گفت و شنید کریں۔ ان کو روک لیا گیا اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ اس رکوع میں انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اپنی نعمت مکمل فرما دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کے ساتھ سیدھے راستے پر لے جائے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاؤں کی معافی کا اعلان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء اللہ کی خاص نگرانی میں ہوتے تھے، ان سے گناہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہو جائے۔ ہاں، ان کے مقام بلند کے اعتبار سے وہ کبھی محسوس کرتے تھے کہ اللہ سے تعلق میں کچھ کمی آ گئی ہے، تو وہ اپنے بلند مقام کے اعتبار سے محسوس کرتے تھے کہ ہم سے خطا ہو گئی ہے، اس پر وہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ مزید ان الفاظ میں تو شان بیان ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اے نبی کچھ بھی کر لیں، اللہ نے معاف فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر امت کے لیے یہ تلقین ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استغفار کرتے تھے تو امت کو کتنی بخشش مانگنی چاہیے، کتنا استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ کے حضور میں۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زبردست نصرت عطا فرمائے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی، اطمینان عطا فرمایا۔ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ بڑھ جائیں اپنے ایمان میں ایمان کے ساتھ، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغات میں داخل فرمائے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی خطائیں دور فرما دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ مشرکین تو وہ تھے کہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر روک لیا تھا مسلمانوں کو اور عمرہ ادا کرنے نہیں دیا تھا۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مدینے میں بیٹھے رہے اور وہ اب انتظار کر رہے تھے کہ پہلے تو مشرکین آتے تھے یہاں پر، بدر کے موقع پر مشرکین نکل کر آئے، احد کے موقع پر مشرکین نکل کر آئے، یہ تمام باتیں ان کے ذہن میں تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب تو مسلمان جا رہے ہیں، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، تو اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب مشرکین اچھی طرح ان کا صفایا کر دیں گے معاذ اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین کو بھی عذاب ہوگا اور منافقین کو بھی۔ الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے متعلق برا گمان کرنے والے، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے زمانے کی بری گردش، یعنی یہی اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا۔ ولعنہم، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ واعد لہم جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار کی۔ وساءت مصیرا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں بھی اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔